سب سے پہلے آپ نے جو اپنی پہلی نظم یا اشعار جو ہیں وہ کب کہے ہو، کتنی عمر میں کہے تھے؟ نئی شاعری کا تعلق عمر سے میں نے بتایا نا کہ ہے ہی نہیں. جی جی کہ جب آپ شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں سے اگر آپ کے اندر شاعری ہے تو آپ اس میں سے نکالیں گے شاعری. آپ اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شاعری وہی شاعری ہے. جی جی جب ایک آدمی گر رہا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ چلتی ہے اور ایک دم فرط جذبات سے اس کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے ہائے صدقے کہہ کے مر جاؤں میں، ہائے میں مر جاؤں، اس کے اوپر لیٹ جائے جی جی اور اس کو اٹھائے اور اس کی ٹانگ کو چوٹ لگی ہے تو اپنا دوپٹہ اتار کے اپنی چادر اس کو بے حجاب ہو کے وہ فوراً اس جذبات کی مغلوب ہو کے فوراً اس کے اوپر پٹی کر دیتی ہے، اپنی چادر پھاڑ کے باندھ دیتی ہے. تو دیکھنے والے کچھ ہنس رہے ہوتے ہیں، جی جی کچھ عورت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ رو رہے ہوتے ہیں اس جذبے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ہے محبت، یہ ہے جذبہ. تو اب تینوں کیفیات کو آپ نے اندازہ لگایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف طبیعتوں کے حوالے سے وہ، لیکن جو شخص رو رہا ہے نا اصل میں وہ ہے انسان، اور وہ ہے وہ جس کے اندر وہ جذبہ ہے. وہ اپنے الفاظ کو جو اشک اس کو آئے ان کو اپنے الفاظ میں ڈالے گا یا اپنی تصویر میں جی جی اس کو منعکس کرے گا. جی جی کہ یہ ہر آدمی کے اندر ہے ہی نہیں. تو اس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتے تھے. جی جو عام دوست ہمارے عام ساتھی جو دوست لوگ بچے ہوتے تھے وہ نہیں ان کو ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار آپ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، یار وہ دیکھو. تو گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے، گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے، اس قسم کے شعر و شاعری ہم نے بچپن سے شروع کر دی. اب اس کو آپ شاعری تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ہم گھر کے اندر بہن بھائی آپس میں مصرے اٹھایا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. کسی نے بول دینا تو اس کو کہنا یار یہ تو موضوع ہو گیا. تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ دو بچے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے اور جو شٹل ہوتی ہے جو اس کو مارتا ہے اپنا وہ کیا اس کو ریکٹ، تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ آج گلشن میں کیا مزہ ہوگا. دوسری طرف سے اس کا بھائی جو ہے وہ مارتا ہے اس کو شٹل کو ریکٹ اور کہتا ہے کہ نہیں برستا ہے گل کھلا ہوگا. پھر وہ اس طرح سے چڑیا کو یوں کر کے مار کے کہتا ہے کہ گل سے آتی ہے بھوک بابوں کی، وہ ادھر سے مار کے کہتا ہے کسی بلبل کا دل جلا ہوگا. اب یہ دو بچے 8-9 سال کے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو گئی، اب بادل آئے پہاڑ پڑنی شروع ہو گئی. تو یہ ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چل رہے ہیں. اب اس سے کوئی کہا جائے جب بڑے ہو جائیں گے کہ آپ کا سب سے پہلا شعر کون سا کہا تھا، تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کون سا شعر، کیونکہ ان کی ساری زندگی ان شعر و شاعری میں اسی طرح کی حرکتوں میں گزر گئی. تو وہ بڑے ہو کے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی بنے، تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے مولانا محمد علی جوہر بن جانا ہے اور میں مولانا شوکت علی بن جاؤں. ایک شاعر کا سر شاہ جی دیکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہی ایک الگ ہوتا ہے، وہی کہلوا رہا ہوتا ہے. جی جی تو وہ کہتے ہیں جم دیا سولہ نے منہ تکھے. اب یہ بچپن میں اسی طرح ہم نے بھی اس قسم کے کئی شعر کہے ہوں گے، لیکن باقاعدہ طور پر جس کو ہم کہا جائے کہ شعر استادی شاگردی کے بعد والد صاحب کو اشعار دکھانا شروع کیے، وہ کالج کا زمانہ، فرسٹ ایئر کا زمانہ تھا. صحیح. جب ہم نے دکھانا شروع کیا اور پھر لکھنا شروع کیا، تو پہلی غزل میرا خیال ہے تری غزل تھی، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، مولانا حالی کا مرحوم کا. یہ کون سا سال ہوگا؟ 1969-70 کی بات، 1969 فرسٹ ایئر. تو وہ مجھے باقاعدہ غزل مطلب ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شاہ جی آپ اپنے اشعار کی اصلاح پھر کہاں سے کرواتے تھے؟ ابا جی سے کراتے تھے نا، والد صاحب سے کراتے تھے. میرے استاد وہی تھے. میں تو خود ان کو شاگردی کے لیے امرتسر سے لاہور آنا پڑا، احسان دانش صاحب کے پاس رہے آ کے. جی جی. اور مجھے میرا استاد میرے گھر میں ہی تھا. زبردست، میری خوش قسمتی. صحیح. اچھا شاہ جی، یہ جو مزاحیہ شاعری اور سنجیدہ شاعری یہ دو الگ قسم کے موضوعات ہیں، ان کو آپ نے یکجا کس طرح کیا ہے؟ آپ ایک ہی مجلس میں لوگوں کو سنجیدہ بھی کر جاتے ہیں، اسی ہی نظم میں آپ ان کی طبع ظرافت کو بھی چھیڑ جاتے ہیں؟
اصل میں بات یہ ہے جی کہ شاعری تو شاعری ہی ہے، اس کا آپ اس کے اندر جو مضامین بھی لے آئیں، آپ شاعر ہیں تو آپ نعت بھی اچھی کہہ لیں گے، آپ اگر شاعر ہیں منقبت بھی اچھی کہہ لیں گے، جی جی آپ اگر شاعر ہیں غزل تو بہرحال ان اصناف کی ماں ہے، تو بلکہ ہم لوگ جب غزل سے ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، نعت کی طرف، منقبت کی طرف، مرثیہ کی طرف، مزاح کی طرف، تو یہ ان میں جان بھی ہوتی ہے۔ پھر غزل سے جن لوگوں نے اپنا آغاز کیا ہے اور پھر وہ ان میدانوں میں اترے ہیں، ان کا کلام میں کیا کہتے ہیں جامعیت، ٹھوس پن، شوکت الفاظ، اپروچ ہوتی ہے خیالات کی، جی اس کا جو تھرو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی بندش مضبوط ہوتی ہے، وہ الفاظ وہ جو اس کے مصرے نعت کے ہوں گے یا مزاح کی کسی غزل کے ہوں گے وہ چست ہوں گے، سست نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں غزل سے آدمی سیکھ لیتا ہے۔ پھر شاہ جی بچپن میں آپ کا کس طرح کا گزرا ہے؟ بچپن میں شرارتی تھے، سنجیدہ تھے، یا ہم لوگ ایک خاص قسم کے ماحول میں تھے۔ ہماری شہو پورہ میں ہم لوگ رہے، شہو پورہ میں میری پیدائش تو لاہور کی ہی تھی، لیکن بہرحال میری تعلیم و تربیت شہو پورہ میں رہی، گریجویشن میری شہو پورہ سے ہی تھی۔ تو چھوٹا سا شہر تھا، لاہور قریب تھا، جب چاہتے تھے لاہور آ جاتے تھے، میرے ننیال ددیال سب لاہور میں تھے، اس لیے بعد میں سسرال بھی لاہور ہی بن گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچپن اسی طرح جیسے عام ہمارے دور کے بچوں کا ہوا کرتا تھا، کچھ شوخ پن بھی تھا، کسی بھائی میں بہن میں شوخ پن آ جاتا تھا، کسی میں تھوڑی سی سنجیدگی ہوتی تھی، میں درمیانی قسم کا تھا، شوخ کے ساتھ شوخ ہو جانا، سنجیدہ کے ساتھ سنجیدہ ہو جانا، کوئی بہت زیادہ وہ چالاکی ہوشیاری وہ نہیں تھی جیسے کہ اپنے ایج کے اس کے بچوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی اچھے کلاس میں بھی، اسکول میں بھی ہم کو اتنے زیادہ وہ نہیں تھے ذہین، ہاں جی کہ پڑھائی بچوں جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہوتے ہیں، بس ہم واجبی سے تھے، بس اور میٹرک فرسٹ کلاس اچھے نمبروں میں پاس کر لی۔